على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کی ارأیت ان جعلت صلاتی کلہا علیک، کہ آپ یہ فرمائیں کہ اگر آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ تو اس سے کیا فرمایا؟ قال اذا یکفیک اللہ تبارک و تعالی ما اہمک من امر دنیاک و آخرتک، ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم ضیاء سیالکوٹ کے فیضان مدینہ میں قائم جامعۃ المدینہ میں موجود ہیں، اور ضیاء کوٹ میں بھی 4 جامعۃ المدینہ ہیں اور پھر اطراف میں کچھ جامعات ہیں، ان میں بھی یہ بیان سنا جا رہا ہوگا، بلکہ دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ ملک اور بیرون ملک میں بھی مدنی چینل کے ذریعے یہ بیان سننے دیکھنے کی ترکیب امید ہوگی، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ جو دنیا بھر میں اس وقت مدنی چینل کے ذریعے شامل ہیں، نیت جو ہے اس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اور یہ بھی نیت کے بارے میں مدنی پھول یاد رکھیں کہ کسی بھی عمل خیر کا ثواب بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا، یعنی اچھی نیت نہیں ہوگی تو اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا، لذا ثواب کی نیت کریں، اللہ کی رضا کی نیت کریں، اور جتنی اچھی نیتیں بڑھا لیں گے ثواب بڑھ جائے گا۔ لہذا اجتماع میں شرکت بھی، بیان میں شرکت میں بھی علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا اور توجہ سے سنوں گا، جو سیکھوں گا سمجھوں گا، عمل کی بھی کوشش کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ جیسے اجتماع میں ہم شامل ہوتے ہیں تو اس میں کہ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج چونکہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کے ساتھ ہم بالخصوص موجود ہیں، آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور دیگر جامعات المدینہ میں یا دیگر مدنی چینل کے ناظرین سے بھی علم کے حصول کے حوالے سے چند اہم مدنی پھول عرض کرنے کی یہاں پر سعادت حاصل کروں گا کہ علم حاصل کرنے میں ہماری نیت کیا ہو، اور پھر علم کیوں حاصل کیا جائے، چاہے وہ جامعۃ المدینہ میں حاصل کریں یا کتابیں خود پڑھیں یا بیانات سنیں یا علم کے حصول کے جو بھی ذرائع ہیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے رضائے الہی کے لیے حاصل کیا جانے والا علم، رضائے الہی کے لیے حاصل کیے جانے والے علم کو دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے سیکھا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ ریاکاری کے بیان میں امام مسلم اور دیگر محدثین نے ایک روایت نقل کی کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک شخص ساری زندگی علم سیکھتا اور سکھاتا رہا اور قرآن پڑھتا رہا، جب اسے قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو اللہ پاک اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا۔ جب وہ بندہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا تب اللہ پاک اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا میں تیرے لیے علم سیکھتا اور سکھاتا اور قرآن پڑھتا رہا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے علم تو اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ علم کیوں حاصل کیا؟ کہ عالم کہا جائے۔ قرآن کیوں پڑھتا رہا؟ کہ قاری کہا جائے۔ فرمایا جائے گا کہہ لیا گیا، پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے ریاکاری کے لیے یہ قرآن پڑھا، دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھا، جس نے عالم کہلوانے کے لیے علم حاصل کیا، یہ اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علماء سے مقابلہ کرنے، بے وقوفوں سے جھگڑنے یا لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے علم حاصل کیا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا جس نے بے وقوفوں کے ساتھ جھگڑنے، علماء پر فخر کرنے یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے علم حاصل کیا، وہ جہنمی ہے۔ بلکہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے علم سیکھا یا اس علم سے اللہ کے علاوہ کسی کی رضا کا ارادہ کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ علم حاصل کیوں کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کتابیں کیوں پڑھنی ہیں؟ درس نظامی کیوں کرنا ہے؟ طرح مختلف قسم کی ریسرچ کیوں پڑھنی ہے؟ تفاخر کے لیے؟ اپنی جو ہے وہ علمی دھاک بچھانے کے لیے؟ لوگوں پر اپنا روب جمانے کے لیے؟ آج کسی کو 4 انگلش کے الفاظ آ جائیں تو لوگوں میں وہ الفاظ بول بول کر اپنا روب جما رہا ہوتا ہے، یا لوگ امپریس ہو جائیں گے، یہ بڑا انٹلیکچوئل ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے۔ بھائی یہ تو انگلش کے الفاظ بھی بولتا ہے، یا عربی کے الفاظ اس لیے یاد کرنا ہے کہ لوگوں پر میرے جو ہے وہ الفاظ کا اثر ایسا بیٹھے کہ ان پر دھاک بیٹھتا ہے کہ بڑی علمی شخصیت ہے۔ نیت کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کی، کتابیں پڑھنے کی، یا سیکھنے کی، یا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کا ارادہ کیا تو فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا ان قریب میری امت کے کچھ لوگ دین میں تفقہ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے ہم امراء کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان سے ان کی دنیا پائیں اور ہم اپنے دین کو ان سے جدا رکھتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوگا، بلکہ جس طرح کسی کانٹے دار درخت سے کانٹے ہی حاصل ہوتے ہیں اسی طرح وہ ان کے قریب سے گناہ ہی چن سکیں گے۔ اور محمد بن صباح فرماتے سوائے گناہوں کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ عمرہ کے پاس ہو علم حاصل کرنے کے بعد ہے کس لیے دین میں تفقہ حاصل کیا؟ فرمایا ان قریب میری امت میں کچھ لوگ دین میں تفقہ حاصل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اور پھر اور ہم عمرہ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہم اپنا دین جدا رکھتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ
دنیا حاصل کرنے کے لیے گئے، اپنے دین کا ہم نے اپنا الگ رکھا ہے ان سے. وہ علم اس لیے حاصل کیا، قرآن اس لیے پڑھا، عمرہ سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے، فرمایا وہ گناہ ہی پائیں گے. اور ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، اللہ پاک قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل. نیت کیا ہے؟ نیت کیا؟ اللہ کی رضا نیت ہونی چاہیے، علم دین کی اشاعت نیت ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے. لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، دنیا کمانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، لالچ نہیں دل میں ہونا چاہیے. علم حاصل کیا تو اس کے ذریعے میں مال کماؤں، اس کے ذریعے میں پیسہ بناؤں، اس کے ذریعے لوگوں کے اندر میری دھاک بیٹھ جائے، عمدہ الفاظ سیکھے جا رہے ہیں، عمدہ جو ہے وہ گفتگو سیکھی جائے، اس لیے کہ لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسے. نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، نیت اشاعت دین نہیں ہے، نیت علم کو پھیلانا نہیں ہے، نیت نیکی کی دعوت دینا نہیں ہے، نیت برائی سے منع کرنا نہیں ہے. نیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے دین کی سربلندی نہیں ہے. اگر نیت یہ نہیں ہے تو اس کا علم سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کا جو ہے وہ الفاظ بیان کرنا، یہ سارا اس کا ضائع ہے. اگر اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، لوگوں کو دکھلاوا کر رہا ہے، اگر ریاکاری کر رہا ہے، اگر لوگوں پر اپنی دھاک بچھانے کے لیے بول رہا ہے، اگر لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کتابیں پڑھ رہا ہے، لوگوں کو جو متاثر کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف جو ہے وہ راغب کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے بات کر رہا ہے، تو پھر اس کا یہ عمل ضائع ہے، بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے، بلکہ جہنم کی جو ہے وہ یہاں پر وعیدیں بتائی جا رہی ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اللہ اکبر، جب تم پر ایک ایسی آزمائش آئے گی. یہ بہت خصوصی بات جب بیان کی جاتی ہے نا، تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، یہ کسی بات کی اہمیت کو، کسی بھی بات کو زیادہ توجہ دلانے کے لیے اس وقت، کئی آپ نے روایتوں میں پڑھا سنا ہوگا کہ ابو ذر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، ابو ہریرہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، صحابہ سے فرماتے تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا. ایک جنرل بات ہو رہی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایک ایسی آزمائش آئے گی جس میں شیر خوار بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان بوڑھے ہو جائیں گے، اور لوگ ایک سنت کو اپنائیں گے. اگر کسی دن اس میں سے کچھ چھوڑ دیا جائے گا تو کہا جائے گا سنت ترک کر دی گئی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری آرزویں کم ہو جائیں گی اور امراء زیادہ ہو جائیں گے، تمہارے فقہاء کم اور قاری زیادہ ہو جائیں گے، علم دین غیر اللہ کے لیے سیکھا جائے گا اور آخرت کے عمل سے دنیا کو طلب کیا جائے گا. یہ قرب قیامت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہے. آخرت کے عمل سے دنیا کو طلب کیا جائے، علم دین غیر اللہ کے لیے سیکھا جائے. بلکہ مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی آئندہ آنے والے ایک فتنے کا تذکرہ کیا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے علی ایسا کب ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، دین کو چھوڑ کر دوسرے علوم میں مہارت حاصل کی جائے گی، علم کو عمل کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا جائے گا، اور آخرت کے عمل سے دنیا طلب کی جائے گی. آخرت کے لیے کیے جانے والے عمل کے ذریعے دنیا کا نفع کمایا جانے لگ جائے گا. یہ فتنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. کب ہوں گے یہ فتنے؟ تو فرمایا دین کو چھوڑ کر دوسرے علوم میں مہارت حاصل کی جائے گی. آج فرض علوم لوگوں پر سیکھنا فرض ہے. مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میں گزارش کروں گا، جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے، پڑھنے والیاں، پڑھانے والے، پڑھانے والیاں اور دیگر تمام مدنی چینل کے ناظرین توجہ تو کریں، ہم پر کئی علوم سیکھنا فرض ہیں.
کئی علوم کا حاصل کرنا ہم پر لازم ہے، لیکن ان کو چھوڑ کر ہم کچھ اور چیزیں سیکھنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کئی اور چیزیں جاننے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ کئی ایسے کاموں میں لگے ہوئے تھے جو بالکل ہماری پروسپیکٹس میں نہیں آتے، جن سے ہمارے غرض ہی کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں، لیکن جستجو ہے پوچھنے کی کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، ان چیزوں کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک عالم صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضور یہ تو بتائیں کہ اونٹ کی گردن کیوں لمبی ہوتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تجھے یہ جان کر کیا حاصل ہوگا کہ اونٹ کی گردن کیوں لمبی ہوتی ہے؟ کاش تو یہ پوچھتا کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، جس کا تجھے نفع بھی قبر میں حاصل ہو۔ کاش تجھے جانتا کہ وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں۔ کاش تو یہ پوچھ رہا ہوتا کہ اللہ پاک کے بارے میں توحید کا عقیدہ کیا ہے، رسالت کا عقیدہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں، جن علوم کا سیکھنا ہم پر شریعت نے لازم کیا۔ نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا، روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل سیکھنا، طہارت کے مسائل سیکھنا۔ اب یہ چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، طرح طرح کا سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے اور اس میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، طرح طرح کی پوسٹیں پڑھ لی، سٹیٹس چیک کر لیے، طرح طرح کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے کاموں میں لگے رہے۔ علم دین کے حصول کی نیت کہاں رہی؟ کہاں رہا یہ چیزیں؟ موبائل چلانا آ گیا، کمپیوٹر چلانا آ گیا، یہ علوم تو آ گئے، لیکن کیا قرآن پڑھنا آیا؟ کیا نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، ان چیزوں کو سیکھ لیا؟ مفسدات نماز کا پتہ چلا؟ مکروہات نماز کا پتہ چلا؟ یا اسلامی بہنوں کی نماز، اسلامی بہنوں نے یہ کیا ایسی پڑھ لی کہ ان کو مسائل یاد ہو گئے ہوں؟ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ہم نے پڑھ لی۔ اب جامعۃ المدینہ کے طلبہ و طالبات کو بھی خاص طور پر کہ یہ آپ جامعۃ المدینہ میں جو نصابی کتب ہیں ان کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی یہ کتابیں پڑھیں، تصوف کو پڑھیں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کو، احیاء العلوم کو بالخصوص آپ پڑھیں، منہاج العابدین کو پڑھیں، بہار شریعت کا مطالعہ رکھیں، مسائل یہ سیکھیں، اور سیکھنے میں نیت کیا؟ اللہ کی رضا، عمل کے لیے، آخرت بنانے کمانے کے لیے۔ تو علوم وہ سیکھے جا رہے ہیں جن سے ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے، وہ بھی سیکھے جا رہے ہیں۔ ایک شخص بخاری شریف پڑھ رہا تھا نا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم ابھی تک بخاری پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے اس بخاری شریف پڑھنے والے نے بلایا، بٹھایا پاس، کہا تم چاند پہ گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا بخاری شریف پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا میں چاند پہ نہیں گیا لیکن بخاری تو پڑھی ہے نا میں نے۔ نہ تو چاند پہ گیا، نہ تو نے بخاری پڑھی ہے، تو میں کم از کم اتنا تو کر رہا ہوں، میں چاند پہ نہیں گیا تو بخاری تو پڑھ رہا ہوں۔ اور اس میں ہے کیا؟ معلم انسانیت کے دیے ہوئے رہنما اصول ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی باتیں ہیں، کردار کی باتیں ہیں، سیرت کی باتیں ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی باتیں ہیں۔ جو قرآن پاک پڑھتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، احادیث کی کتابیں پڑھتا ہے، یہ کائنات کے سب سے بیسٹ پرسن کی سیرت کو پڑھ رہا ہے، صورت کو پڑھ رہا ہے، اخلاق کو پڑھ رہا ہے، کردار کو پڑھ رہا ہے، ان کے ادا کیے ہوئے الفاظ کو پڑھ رہا ہے۔ وہ فصیح ہیں، وہ بلیغ ہیں، وہ فصاحت و بلاغت والے مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کے الفاظ میں حکمت کے چشمے جاری ہیں، جن کے الفاظ میں انسانیت کی جو ہے وہ بہتری، انسانیت کی فلاح، ان کے امن کے لیے، ان کے اخلاق کی بہتری کے لیے، ان کے کردار کی بہتری کے لیے، ان کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اصول دیے گئے ہیں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھتا چلا جائے گا، اس کا کردار بھی ستھرا ہوتا چلا جائے گا، اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا، یہ معاشرے کا ایک اچھا شہری بھی بن جائے گا، یہ ایک اچھا مسلمان بن کے اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنے لگ جائے گا، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے کردار کے ذریعے
وطن ساتھ محبت کے ذریعے اور اچھے انداز کے ذریعے اپنے وطن کی بہتری کے لیے کام کرے گا، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرے گا، ایک اچھا بھائی، ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا فرد، ایک اچھا ہمسایہ ایک زندگی اس انداز میں گزارے گا۔ کیونکہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھے گا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، ہمیں جھوٹ سے بچنے کا ذہن دیا، ہمیں وعدہ خلافی سے بچایا، ہمیں امانت میں خیانت سے بچایا، ہمیں بددیانتی سے بچایا، ہمیں کسی کی دل آزاری کرنے سے بچایا۔ ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دینے والوں کو سمجھایا کہ دھوکہ نہیں دینا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھانی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں دبانا، یہاں تک کہ انسان تو انسان جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے منع کیا۔ جب علم دین کو حاصل کرے گا تو اس کے اندر نکھار آتا جائے گا، اس کی طبیعت کے اندر، اس کے جو ہے وہ کردار کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر۔ تو علم دین یوں حاصل کیا جاتا ہے جس کا مقصد جو ہے وہ عمل۔ مولا مشکل کشا نے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ علم کو عمل کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے جب حاصل کیا جائے گا تو فتنے کا دور ہوگا، عمل کے لیے حاصل کیا جائے گا علم دین۔ اور پھر میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سیالکوٹ ضیاء کوٹ کے طلبہ اور ملک و بیرون ملک میں جامع دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں، ان تمام جو ہے وہ مدنی پھولوں سے ہمارے سامنے علم کے حصول کا انداز، اس کی نیت اور مقصد۔ پھر صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ کرے ہمیں اس دعا سے حصہ نصیب ہو جائے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، یعنی اے اللہ میں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو عاجزی و انکساری نہ کرے، ایسے نفس سے جو سیر ان کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ یا نبی بولو یا نبی، 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 نظر کرم پر علم پر عمل نہ کرے، جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت ہے لیکن خود نیکی پر عمل نہ کرے، جو لوگوں کو تو برائی سے منع کرے مگر خود برائی میں مبتلا رہے، تو ایسے بے عمل جو ہے وہ واعظین، بے عمل مبلغین، ان کی مذمت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔
پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پاک کی حرام کردہ اشیاء کو حلال سمجھے اس کا قرآن پر ایمان ہی نہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک اس سے 4 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، مال کس طرح کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا۔ اپنا غور کریں کہ ہم نے علم پر کتنا عمل کیا۔ علم ہے جھوٹ نہیں بولنا، علم ہے حرام کاری نہیں کرنی، علم ہے بدکاری سے بچنا ہے، علم ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی سے منع کیا ہے۔ اپنے علم پر کتنا عمل کیا، عمر کن کاموں میں گزاری۔ چھپ چھپ کر تنہائی میں، اکیلے میں موبائل کا غلط استعمال کرنے والے، اکیلے میں بے حیائی کی باتیں کرنے والے، برائی کے کام کرنے والے، اپنے جو ہے وہ زندگی کے ایام کو ایسے انداز میں بسر کرنے والے کہ جن کو لگتا ہے کہ ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں۔ یہ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک یہ 4 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ تو ایک روایت میں کہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عمر کن کاموں میں گزاری، پھر بالخصوص پوچھا جائے گا جوانی کن کاموں میں صرف کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ جوانی کا خاص طور پر الگ سے عمر کن کاموں میں گزاری کے علاوہ سوال ہو رہا ہے کہ جوانی میں انسان زیادہ بے باکی کی طرف جاتا ہے، عذاب قوت ہے، اور جوانی بندہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بندہ بڑا پاورفل سمجھ رہا ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، عذاب قوت ہوتی ہے، اور جوانی میں انسان خاص طور پر جو بے عملی کرتا ہے۔ جیسے جامعۃ المدینہ کے طلبہ و طالبات میں ایک تعداد ہے نوجوانوں کی، بلکہ غالب اکثریت نوجوان ہیں۔ آپ کو اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ کہتے ہیں جس کی جوانی پاکیزہ رہتی ہے اس کا بڑھاپا اچھا گزرتا ہے۔ جوانی میں عبادت الہی کرنے والے کے لیے، اللہ پاک سے ڈرنے والے کے لیے، جوانی میں گناہوں سے توبہ کر لینے والے کے لیے، جوانی تقوی میں گزارنے والے کے لیے، ان کے لیے تو بشارتیں روایتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ عرش الہی کے سایہ کا تذکرہ جن لوگوں کے لیے، ان میں وہ نوجوان بھی ہے جس نے جوانی میں اللہ پاک کی عبادت کی ہے۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی کمپیوٹر میں گزر رہی ہے، کھیلوں میں گزر رہی ہے، طرح طرح کے SMS میں گزر رہی ہے، طرح طرح کے سوشل میڈیا میں گزر رہی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو تسبیح ہاتھ میں ہو، کاش درود و سلام کا ورد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، فرض علوم حاصل کرنے کے لیے کتابوں سے دوستی لگائیں، کتابوں سے دوستی لگائیں۔ اور میں نے بعض چیزیں جو ہے نا وہ کچھ طلبہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا علم کے حصول میں یا ہم کیسے ایک اچھے عالم بن سکتے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا انداز ہو کہ جو علم کے حصول میں رکاوٹیں ہیں وہ چیزیں یہاں پر مینشن کی جاتی ہیں۔ وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنی توجہ کو ڈائیورٹ نہ ہونے دیں، اپنی کنسنٹریشن رکھیں، اپنی توجہ علم کا حصول۔ اور یہاں پر علم کے حصول میں بالخصوص آج بعض لگے گا کہ تھوڑا پیچیدہ سا، تھوڑا سا جو ہے وہ موضوع، لیکن اس میں نیت کیا ہے؟ بیسک طلبہ کو لے کر بیٹھنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے علم حاصل کرنے کی، ہم کیوں علم حاصل کر رہے ہیں؟ عالم کہلوائے جانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے؟ کیوں؟ خاندان میں، معاشرے میں ایک بڑا مقام اور نام ہو اس لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، پھر علم پر عمل کرنے کے لیے۔ اور پھر انداز کیسا زندگی کا گزرنا ہے کہ یہ انداز ہو، تو یہ رکاوٹ بنتی ہے توجہ کا ڈائیورٹ ہونا۔ توجہ ڈائیورٹ کرنے والی چیزوں میں برے دوست بھی ہیں۔ آپ کسی ایسے کو دوست بنا لو گے جس کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا،
وہ آپ کو پڑھائی کی طرف نہیں لائے گا. وہ باتیں کرے گا, یار پتہ چلا آج کون سا میچ چل رہا ہے, پتہ چلا آج کل سیاست میں کیا ہو رہا ہے, پتہ چلا تجھے کہ آج کل جو ہے وہ فلاں فلاں ملک کی ٹیمیں کہاں پہنچ گئی ہیں, وہ فلاں ڈرامہ دیکھا. وہ اس طرح کی باتیں کرے گا. جو متقی دوست ہوگا وہ آپ کو آخرت کی یاد دلائے گا, وہ مدنی انعامات پر عمل کی بات کرے گا, وہ خوف خدا کی بات کرے گا, وہ عشق رسول کی بات کرے گا, وہ سنت پر عمل کی بات کرے گا, وہ گناہ سے بچنے کی بات کرے گا, وہ پرہیزگاری والی بات کرے گا. وہ آپ کہکہا لگا کے ہنسو گے تو آپ کی توجہ دلائے گا کہ کہکہا لگانا سنت نہیں ہے. وہ آپ کو اگر آپ کسی بات میں جھوٹ بولنے لگے آپ کو یاد دلائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع کیا ہے, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کہا گیا ہے. اب جھوٹ سے بچائے گا آپ کو. اچھا دوست یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں میں سے ایک عطا کردہ نعمت ہوتی ہے, جو پرہیزگاری کی طرف لاتا ہے, جو برائی سے بچاتا ہے. اور ہمیں آج کل دوست کون سے اچھے لگتے ہیں؟ جو خوش گپیاں لگائیں, جو دلچسپی کی باتیں کریں, کھیلوں کی, ڈراموں کی, گانوں کی. معاذ اللہ. ہمیں ایسا دوست بنانا ہے جو ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنا. ہمیں ایسا دوست بنانا ہے جو ہمارے فرض و فرائض, ہماری سنت کے مستحبات تک ہماری جو ہے وہ توجہ دلاتا رہے. کتاب کو دوست بنا لیں, کتاب کو دوست بنا لے, کتابوں سے دوستی لگا لے. پھر اسی طرح آپ کو تو خاص طور پہ, نوجوانوں کو خاص طور پر, اور پھر جو ہے وہ مدنی منیاں, ان کو خاص طور پہ, ان کو موبائل نہ دیں, پلیز نہ دیں. مان لیں, مدنی چینل کے ناظرین سے میں منت کروں گا, اپنے بچوں کو, مدنی منوں مدنی منیوں کو موبائلوں کا عادی نہ بنائیں. موبائل بہت وقت بھی لے جاتا ہے, جو بھی لیتا ہے, نظر بھی تھکتی ہے, ذہن بھی تھا ہے, یہ فریش نہیں ہو پاتے. فریش ہونے کے لیے بس کتابیں پڑھ پڑھ کے تھوڑی دیر فریش ہونے کے لیے موبائل دے دیا. موبائل میں مزید آنکھیں لگ رہی ہیں, توجہ لگ رہی ہے, ذہن لگ رہا ہے. اب یہ فریش ہونے والا انداز نہیں ہے. مدنی منع ہو تو ان کو ابو کے ساتھ یا بڑے بھائی کے صدائے مدینہ کے لیے نکلے, یہ فریش ہوں گے. مدنی دورے کے لیے چلے, اللہ کی رضا کے لیے مدنی دورہ بھی کریں گے تو ساتھ میں آپ بہت فریش ہو جائیں گے, مینٹلی فریش ہو جائیں گے, فزیکلی فریش ہو جائیں گے. مدنی کام بھی کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ آپ فریش بھی رہیں گے, آپ کا ذہن بھی کھلتا چلا جائے گا. تہجد پڑھیں, تہجد کی عادت بنائیں. طلباء کو خاص طور پہ تہجد پڑھنی چاہیے. صبح کا وقت مطالعے کے لیے بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. پھر علم کے حصول میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزوں میں یہ ایسی مصروفیات ہیں کہ جو بعض اوقات بد نگاہی کی طرف, بعض اوقات گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. گناہ کرنے سے دل پریشان ہوتا ہے, بد نگاہی کرنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اور آپ چونکہ طلبہ ہیں, آپ کے حافظے کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جب بد نگاہی سے بچیں. پھر علم حاصل کرنے کا مقصد جب بڑا ہوگا نا تو پھر علم حاصل کرنے میں دل لگے گا. مقصد جب بہت بڑا, اللہ کی رضا مقصد ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہوگا. کیونکہ اب آپ کو پڑھنا بھی ہے, پڑھانا بھی ہے, بیان بھی کرنا ہے, درس بھی دینا ہے. اس میں نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. شعب الایمان میں ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے اللہ پاک اس سے پوچھ گچھ فرمائے گا. راوی کہتے میرا گمان ہے کہ یہ بھی ارشاد فرمایا, یہ ضرور پوچھے گا کہ تو نے اس واعظ سے کیا نیت کی تھی. حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی یہ حدیث مبارکہ سناتے تو رو پڑتے, جب افاقہ ہوتا تو ارشاد فرماتے تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارے سامنے واز کرنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ پاک قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ تیرا واز سے کیا مقصود تھا, مقصد کیا تھا.
حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ یہ روایت بیان کر کے رو پڑتے تھے اور فرماتے تھے تم سمجھتے ہو کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں بیان کر کے، جبکہ میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا کہ تیرا بیان کرنے سے مقصد کیا تھا۔ آج ہم بات کرتے ہیں، دو لوگ تعریف کر دے تو ہمارا نفس پھولنے لگ جاتا ہے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، حب جاہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی دھاک مٹانے کے لیے۔ اگر اسی سبب سے ہمیں یا ہم بیان کرتے ہیں، بڑی نصیحت کی باتیں بیان کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے روایت سنی کہ اس شخص کو جب لا کر جہنم میں پھینکا جائے گا جو جہنم میں انتڑیاں جس کی نکل آئے، وہ گدھا جیسے چکی کے گرد گھومتا ہے، وہ گھومے گا تو جہنمی پوچھیں گے تو ہمیں نیکی کی دعوت دیتا تھا، تو برائی سے منع کرتا تھا۔ تو وہ جہنم میں گرا ہوا شخص کہے گا کہ ہاں میں تمہیں تو نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں تو برائی سے منع کرتا تھا مگر خود برائی میں مبتلا رہتا تھا، لوگوں کو نصیحت کی خود عمل نہ کیا۔ اگر علم اس لیے حاصل کیا کہ عمل نہیں کرنا، دھاک مٹانی، تو بھی بربادی، اور عمل اس لیے کیا کہ لوگوں کو متاثر کرنا ہے تو بھی بربادی۔ بلکہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم نے اسے نفع نہ دیا ہوگا، جس کے علم نے اسے نفع نہ دیا ہوگا، اس عالم کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اسلامی احکام سکھانے کے لیے کیس قبیلے کے ایک محلے میں بھیجا۔ میں جب وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ وہ لوگ جنگلی اونٹوں کی طرح نظریں بلند رکھنے والے تھے، ان کی فکروں اور سوچوں کا محور صرف بکریاں اور اونٹ تھے۔ تو میں دافع رنج و بلال صاحب جود و نوال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی شان میں لوٹ آیا۔ آپ نے استفسار فرمایا اے عمار تم نے کیا کیا؟ تو میں نے اس قوم کی حالت اور غفلت بھی بیان کر دی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عمار کیا میں تمہیں ان سے بھی زیادہ تعجب انگیز لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بڑے عجیب لوگ تھے وہ جن سے حضرت عمار بن یاسر مل کے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا ان سے بھی زیادہ تعجب انگیز لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ قوم جو ایسی تمام باتیں جانتی تھی جن سے یہ لوگ ناواقف ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کی طرح غافل ہو گئی۔ غفلت، بے عملی، نافرمانی۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گمان ہے آدمی اپنے کسی معلوم گناہ کی وجہ سے اسی طرح علم بھول جاتا ہے جیسے اسے یاد کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے علم کی نعمت بھی چھن جاتی ہے، حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، اور بے عملی، گناہوں کی عادتیں یہ بربادی کا ذریعہ بن سکتی ہے، ایمان برباد ہونے کا سبب ہو سکتی ہیں، اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتی ہے نافرمانی کے کام۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کاش ہم علم حاصل کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو علم سیکھنا فرض ہے اس کو نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہو رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی آپ سے بھی سب سے گزارش کروں گا کہ فرض علوم کو ہمارا کیا کیا سیکھنا فرض ہے یہ بھی سیکھیں، اور ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی مذاکرہ پابندی سے دیکھتے سنتے رہیں، مدنی چینل پر جاری سلسلے میں بالخصوص دارالفتہ سنت سے دیکھیں، پھر کتابیں پڑھیں مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ، دعوت کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا عملی کردار بھی عطا کریں، اور علم دین کو حصول کے لیے مدنی سے وابستہ بھی رہیں، کتابوں سے دوستی فضولیات سے بچیں، لا یعنی باتوں سے بچیں، اور اچھے دوست اختیار کریں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ A man is known by his company he keeps۔ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھی صحبت آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کی طرف آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو بری عادت بھی بچائے اور علم نافع فرمائے، آمین بجاہ بیش الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ ان کا پیغام۔ دن 11 بجے دیکھیے سلسلہ اسلام